اس سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ معبور ملے اور حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آتی اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہے ہیں اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہ تو نہیں کیا؟ نے کہا جی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہادی جہاد، بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، گاڑی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد۔ بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی؟ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ہیں بھی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے حجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے یہ 400 سال پہلے ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملہ، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے۔ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کے حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بخیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب والا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، روٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے کی دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے، معاذ اللہ تعالی۔ لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے جھونکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا۔ تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے ہی اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔
کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر، کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کی، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے، فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندے یہ کام کر۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، نہ تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کر شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا، اب حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہوں؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟
मैं तो ऊँट चराने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता। वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता। जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता। कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आज़म से कहने लगे, उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं, फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है, वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 65 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ाफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ाफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ाफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? इतने कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया वो, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है।
कलबी जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं है। आप यकीन करें, मोटा आदमी कमज़ोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमज़ोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जैसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नज़र ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हज़रत उमर की ज़िंदगी दौरे हाज़र में हमें ये सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने ज़ाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है, ये तुम्हारी रूह की ज़िंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब, हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब, मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अपना मुहासबा करें, थोड़ा सा ना ऊपर दाएं बाएं देखने की बजाय थोड़ी सी गर्दन झुका के ना, दरवेश कहते हैं बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई, अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। थोड़ी सी ना, थोड़ी सी अपनी तरफ तवज्जो दें। हम ना बेचैन वक्त गुजार रहे हैं, बेकरार हैं, बेसुकून है। सबब ये है कि हमने ना अपना हिसाब करना छोड़ दिया है। हिसाब करोगे, बेहिसाब तो बंदा रोटी खा ले तो बीमार हो जाता है, और अगर ज़िंदगी बेहिसाब गुजरे, गुनाहों का हिसाब ही ना किया जाए, तकवे की तरफ तवज्जो ही ना की जाए, तो फिर ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी सारी आजमाइशों में गुजारी। कहीं आपको महसूस होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास बैठे और फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने दुख सुनाऊं? हमें तो मसला बन गया है, हम लोगों ने अपने आप को गैर मुतमईन बना लिया है। हम उन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो हमारे मालिक ने मुनासिब नहीं समझी हमें देनी। हमें अपने आप को मुतमईन करना चाहिए, सुकून में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, इत्मीनान दें, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ जिसको चाहता है वहाँ उसे बिठा दिया करता है। फिर हम लोगों का मनसब छीनना चाहते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, नुकसान होता है। फितरी तौर पर जो सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको भी जंग लग जाता है, जंग लगने लगता है उन सब चीज़ों को जो अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी होती है। तो बात को याद रखें, ज़िंदगी में आप मुतमईन हो जाएं कि रब करीम ने जो दिया है वो कमाल ही दिया है, कमाल ही। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ ज़रा लंबे थे, मोमिनों की माँ। बाज़ ख़वातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं तो इसके हाथ कैसे हैं, तो कहा लंबे हाथों वाली। तो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, क्या हुआ? उसकी या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज़्यादा कर सकूं, मैं सखावत ज़्यादा। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक, अल्लाह फरमाते जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है। तो अगर मेरा मोटा नाक, मेरी छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, मेरे चिपटे कान, ये मेरे तो नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। मुझे अपने मोटे होंठों से नफरत करनी चाहिए कि अल्लाह की चाहत से प्यार करना चाहिए? मुझे अपने काले रंग पर परेशान रहना चाहिए कि रब की चाहत पर मुझे प्यार आना चाहिए? अल्लाह की चाहत पर प्यार कर, ये चाहत है अल्लाह की, ये चाहत है। तो अल्लाह की चाहत से मोहब्बत कर। तू परेशान हो रहा है, फलाने का रंग गोरा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा छोटा है, फलां बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा था बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह के साइकिल पे बैठना चाहिए। उसने पसंद की है, उसकी रिजा है कि मैं यहाँ रहूँ। तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को मुतमईन करें, ज़िंदगी में सुकून दें। नफ्सियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं।
لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے، جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوندی، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہتا ہے ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہتا ہے بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لو تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا، اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، اس حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے، حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو، حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔
नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज़ अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाज़त दे दे। मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फ़ोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फ़ोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फ़ोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फ़ोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे दी। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हज़रत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे। तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कुछ ना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला? का हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू ज़िना की इजाज़त मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत ये अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफ़ा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहते पूरे कपड़े पहनो। कहने लगा वो ये हो जाती है नमाज, मैं भी था। तो मुझे उन्होंने कहा जी हज़रत साहब बात सुनना। मैंने कहा जी हुक्म। कहने लगे इन कपड़ों में नमाज हो जाती है? मैंने कहा जी हो जाती है। कहते लगता है मुंडा चौधरी आंदा है, एक मुंडा लगता है चौधरी आंदा है। फटाफट उसी वक्त उन्हीं पैरों पे मैं कह दी कि है वाकई चौधरी आंदा बच्चा। लेकिन मसला ये है कि दीन चौधरी के लिए भी वही है और गरीब के लिए भी। तो आप इस बच्चे बेचारे को अंदर आने तो दें, इसको मस्जिद में दाखिल होने दें, इंशाल्लाह कपड़े भी ठीक पहन के आ ही जाएगा। लेकिन हमने तो ज़हन बना लिया है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को काबू करना है। हम लोगों की ज़हन के मुताबिक उतरने को तैयार नहीं, बस सारे मेरे मुताबिक चलें। ये तो बात को पेशवा करेगा, मुक्तदा करेगा, वो भी समझाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों को जबरन नहीं झुकाते थे, हुजूर दलाइल देते। नौजवान बच्चों को मौका दें, इन्हें समझाएं, इन्हें कायल करें, इनसे प्यार करें, इनकी नफ्सियात को समझें, उसके मुताबिक इनके साथ आप डील करें, फिर आगे बढ़ें। औरतों के बारे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहत फरमाई है। महबूब करीम फरमाने लगे औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी।
کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھائی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو اس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رحم دینے ہیں، لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دی یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں، ویکھاں گا تینوں کڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی، اس کو لوگ زبردستی کرتے، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے، کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں، اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے کہ حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے، دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بس میرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن، تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، اس کا سرپرائز دینا ہے،
پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑ آرا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کو تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تُو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی، آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے۔ وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا،
فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملہ چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے. آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے اخلاق یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا. اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے آپ کا، جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں. تو زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا، بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا. تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو. بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو. یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے. فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی. اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ. جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں. تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں،
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے، تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے، کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دیں، پھر دوسری دفعہ دیں، پھر تیسری دفعہ دیں، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے۔ مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں، اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ کہنے لگے آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے، میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے، دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے،
اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا، لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کی۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔